صدیوں سے مسلمانوں یہ چیز آ گئی ہے۔ آج ان کی مملکت بھی ہے وہ برتر اقتدار ہے، جیسا آپ نے کہا ہے کہ مسلمانوں کا 1 ارب مسلمانوں کی آبادی لرزہ و ترزہ ہے۔ آپ مسجدوں میں جا کے دیکھیے، مفسروں میں دیکھیے، واضحوں میں سنیے، اب بھی کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم میں سورہ فاتحہ میں جو کہا گیا ہے نا صراط اللہ، مسجدوں میں جا کے دیکھیے، مفسروں میں دیکھیے، واضحوں میں سنیے، اب بھی کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم میں سورہ فاتحہ میں جو کہا گیا ہے نا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو مغضوب علیہ جو ہے اس سے مراد یہودی ہے اور ضالین سے مراد عیسائی ہے۔ اب بھی ان کے سامنے کانپ رہے ہیں اور ان کو مغضوب ہے، اور وہ بات جو تھی کہ ان کی مملکت قائم ہی نہیں ہو سکتی، وہ پوچھا تو وہ کہہ کہ جی ہنگامی طور پہ 4 دن کے لیے کام ہو گئی ہوئی ہے، یہ بتایا جاتا رہا کہ نہیں ہو سکتی۔ آپ کو شاید یاد نہیں ہے، یاد ہوگا، آپ تو اصول اسلام پڑھتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ میں نے یہ پہلی دفعہ لکھا تھا کہ یہ بہت بڑی غلط فہمی نہیں ہے، اجنبی ہے یہ کہنا کہ مغضوب علیہ یہ قوم ہے، ان کی مملکت قائم نہیں ہو سکتی۔ خدا کا قانون مقافات عمل یہ نہیں ہے۔ 2000 سال بلکہ اس سے بھی زیادہ 3000 سال پر پیشتر کی یہودی قوم، انہوں نے کچھ جرائم کیے، اس جرائم کے نتائج میں ان پہ تباہی آئی، مملکت چھینی، ان کے مقامات جو تھے ان کی اینٹ بجائی گئی۔ یہ یہودی جو تھے وانڈرنگ جیو دنیا میں مشہور ہوئے، صحرا نورد، نہ کوئی گھر نہ گھاٹ، کہیں کوئی تمکن کا ذریعہ نہیں ہے۔ یہ کیفیت کیوں ہوئی؟ اس زمانے کی یہودی قوم نے کچھ جرائم کیے تھے جن کا یہ نتیجہ نکلا۔ خدا کا قانون یہ نہیں ہے کہ 2000 سال بعد اس قوم کی نسل میں سے جو قوم ہو، اگر وہ ان جرائم سے مجتنب ہو جائے اور اپنے اندر وہ جوہر پیدا کر لے کہ جو قوموں کو زندہ اور طاقتور بنایا کرتا ہے، تو خدا اس لیے ان کو محروم کر دے ان تمام چیزوں سے کہ تمہارے آباء و اجداد نے 3000 سال پیشتر یہ جرائم کیے تھے، اس لیے تم اس کی پاداش لو۔ یہ عیسائیت کا عقیدہ تھا کہ نئے انسانی کے اولی ماں باپ آدم اور حوا نے جو جرم کیا تھا، جو گناہ کیا تھا، اوریجنل سن، اس گناہ کی آلائش لیے ہوئے ہر انسانی بچہ اس طرح
دنیا میں آتا ہے اور وہ بھگتتا ہے ان کے گناہوں کی سزا. یہ تو ان کا عقیدہ. قرآن نے اس عقیدے کی مخالفت کی. قرآن نے جب یہ کہا کہ یاد رکھیے کہ 2000 سال پہلے یعنی مسلمانوں نے یہ کہا کہ 2000 سال پہلے کے جو جرائم تھے ان کی تعداد آج کے یہودی بھی خدا کے قسم بالکل غلط ہے یہ چیز. قرآن یہ کہتا ہے کہ ہر قوم اس کی ہر نسل جو کچھ وہ کرتی ہے اس کا نتیجہ اس کے سامنے آتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ تمہارے یہاں کے آباء و اجداد اگر ایسے کام کر گئے جو جنت کا یہ اہل ان کو بناتا تھا تو اس لیے تم جنت میں نہیں چلے جاؤ گے کہ تمہارے آباء و اجداد نے یہ کیا. تو اس کے ساتھ ہی پھر یہ بھی بات ہوئی کہ اگر کسی قوم کے آباء و اجداد اس قسم کے جرائم کے مرتکب ہوئے تو ان کے آنے والے اخلاق جو ہیں میں اس بنا پر ان نعمات سے محروم نہیں کر دیے جائیں گے کہ ان کے آباء و اجداد نے یہ کیا تھا. یہ تصور غلط ہے کہ یہودیوں کی قیامت تک کہیں مملکت قائم نہیں ہو سکتی. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہ لکھا تھا اس کا خمیازہ تو میں بھوگتا ہوں. ساری روایات اور حدیث یہ کہتی ہیں, تفاسیر یہ کہتی ہیں, اور یہ اجماعی امت ہے اور مسلسل اور متواتر چلا رہا اسلاف کا عقیدہ. یہ کل کی ابھی بات ہے اور اس کے بعد پھر وہ ایسی مملکت انہوں نے قائم کی ہے جیسا آپ نے فرمایا کہ یہ 90 کروڑ یا 1 ارب کی مسلمان آبادی مراکش سے لے کے انڈونیشیا تک ایک بحر ذخائر ہے جو موجیں مار رہا ہے مسلمانوں کی آبادی, اور ان کے اندر انہیں کی زمین میں ایک چھوٹے سے ٹکڑے پر انہوں نے ایک حکومت قائم کی, مملکت قائم کی. کل کی بات ہے اور آج ان کی یہ کیفیت ہے جیسا کہ یہ ہے کہ واقعی کل ہی جو کچھ ہوا ہے اس ہاتھ کو روکنے کے لیے ایک ہاتھ نہیں اٹھا. تو پہلی خوش فہمی یا غلط فہمی تو یہ تھی جو یہودیوں کے متعلق ہمارے ذہنوں کے اندر بتائی گئی کہ ان کی مملکت قائم نہیں ہو سکتی. ورنہ جب پہلے ہی انہوں نے وہاں جا کے کچھ قدم جمائے تھے تو ذرا بھی دور نہیں گئی ہوتی سیاسی